بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں لڑکوں کی شادیاں بعض اس وجہ سے لیٹ ہوتی ہیں کہ اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ لڑکے کا کسی کام کاج پر لگ جائے تو لڑکے کی کوئی نوکری لگ جائے تو پھر اس کی شادی کرائی جائے، یا پھر لڑکے کی پڑھائی مکمل کرتے کرتے اور پھر نوکری کی تلاش کرتے کرتے اس کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی ہوتی ہے، اور یوں نہ صرف لڑکوں بلکہ لڑکیوں کی شادیاں بھی لیٹ ہوئی ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ ازدواجی زندگی کے اخراجات کے خوف سے شادیوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ نوکری یا ملازمت ہونے کے بعد ہی شادی کرانی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ شادی کا اصل مقصد پاک دامنی کا حصول ہے، اسی لیے اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں ان کے نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کے لیے حدیث میں کیا خوشخبری ہے جو عفت اور پاک دامنی کی غرض سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامک معلوماتی اور وظائف کی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ پیارے ناظرین، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دے کر امت کو اس طرف رغبت دلائی اور اس سے گریز کرنے والوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میرے طریقے پر نہیں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے گریز کرے وہ میرے طریقے پر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم نوجوانوں کو پاک دامنی اور پاک بازی کی تعلیم دیتے ہوئے نکاح اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تاکید فرمائی ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح ضرور کرے، اس لیے کہ نکاح بد نگاہی اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، بروایت صحیح بخاری شریف۔ اسی لیے کہ شادی اور نکاح اس غرض سے کیا جائے کہ ہمارے نوجوان گناہوں سے بچ سکیں اور نکاح کے ذریعے پاک دامنی کی زندگی بسر کر سکیں۔ یاد رہے کہ جب نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوں گے تو وہ گناہ کی جانب راغب ہوں گے، جس کا قصور نہ صرف گناہ کرنے والوں پر ہے بلکہ والدین اور معاشرہ بھی اس گناہ میں برابر کا قصوروار ہے۔ نکاح واحد راستہ ہے جس سے زنا جیسے گناہ کو کم کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس حدیث میں نکاح کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور ساتھ میں اسے نوجوانوں کو خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ جو پاک باز رہنے کے لیے نکاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بارے میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سماعت فرمائیں کہ ایسے نوجوانوں کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے، اور وہ غلام جو اپنی آزادی کا معاہدہ کرے اور اس کی نیت رقم ادا کرنے کی ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو گناہ سے بچنے کے لیے یعنی پاک بازی کی نیت سے نکاح کرے۔ اور نمبر 3، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے بروایت سنن نسائی۔ تو دوستو، کتنی بڑی خوشخبری ہے ایسے نوجوانوں کے لیے جو نوجوان عفت اور پاک دامنی کی غرض سے نکاح کرنا چاہیں گے۔ تو ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے تو دنیا کی کون سی رکاوٹ ہے جو اس کے سامنے حائل ہو سکتی ہے۔ اور جب اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو پھر انسان کو نہ اخراجات کی فکر ہونی چاہیے اور نہ کسی اور بات کی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی راستے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ ہماری والدین سے گزارش ہے کہ خدا را شادیوں کو مشکل نہ بنائیں، اور آج کل کے رسم و رواج نے شادیوں کو مشکل بنا رکھا ہے۔ شادیوں اور نکاح کو آسان بنائیں، اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا را گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کلچر سے نکلیں، اور بلکہ اپنے والدین کے مشورے سے جلد نکاح کرنے کو رواج دیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام راستے آسان فرما دے گا۔ دوستو، یاد رکھیں کہ آپ خاندان میں آپ کے خاندان میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے ازدواجی زندگی کے اخراجات سے دور رہنے کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ جو اللہ بعد میں ازدواجی زندگی کے اخراجات کا بندوبست فرماتا ہے، وہی اللہ پہلے بھی انہی اخراجات کے لیے راستے آسان کرے گا۔ بلکہ آپ نے خود حدیث مبارکہ میں ملاحظہ فرمایا کہ جب پاک دامنی اور پاک بازی کی غرض سے نکاح کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ نکاح ایک عبادت کا نام ہے، ایک سنت کا نام ہے، اور انبیاء کا طریقے کا نام ہے۔ نکاح انسان کی اصلاح اور تربیت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ نکاح انسان کو بد نظری، خواہش انسان نفسانی، شہوت رانی جیسے عام برائیوں سے بچاتا ہے۔ نکاح معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے اور باہمی اتحاد و اتفاق کا ذریعہ ہے۔ نکاح ایک انسانی ضرورت ہے جس سے نسل انسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نکاح اخوت و محبت پیدا کرتا ہے، صلہ رحمی کے جذبات کو فروغ دیتا ہے، اس لیے خاندان اور برادریاں وجود میں آتی ہیں، قرابت اور رشتہ داریوں پیدا ہوتی ہیں۔ نکاح عورت کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے، اس کو بیوی بنا دیتا ہے، جس کی عزت و آبرو کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اس کو ماں بنا دیتا ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کو بہو بنا دیتا ہے۔ نکاح کے ذریعے ایک عورت بیوی بن جاتی ہے، بہو بن جاتی ہے، ماں بن جاتی ہے، ساس بن جاتی ہے، باعث و احترام بن جاتی ہے، محبت کا محور بن جاتی ہے۔ اسلام نے نہ صرف انسانی ضرورت کا خیال رکھا ہے بلکہ دوسرے مذاہب کے برخلاف نکاح کو عبادت و اطاعت کا ایک جز قرار دیا ہے۔ ایک موقع پر نکاح کے فوائد اور اس کے عظیم نعمت ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے تم ہی میں سے جوڑا پیدا فرمایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان پیار و محبت اور مہربانی کا ذریعہ بنا دیا۔ سورہ روم۔
یعنی نوع انسانی کے لیے نکاح عظیم ترین نعمت ہے۔ اس کے ذریعے خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کو سکون کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سکون و راحت صرف ازدواجی زندگی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی خاص نشانی اور نعمت قرار دیا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ شادی بیاہ کو تفریح اور تماشا نہیں اور کھیل نہیں ہے، بلکہ اسلام میں نکاح کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی بیاہ کو سنت انبیاء علیہ السلام قرار دیا ہے، اور نوجوانوں کو شادی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، وہ تاکہ وہ بدکاری سے محفوظ رہیں، بد نظری سے محفوظ رہیں، گناہوں سے دور رہیں۔ یہ تو تھی شادی بیاہ کی اہمیت و فضیلت۔ اب یہ بھی جان لیں کہ اسلام سادگی پسند مذہب ہے، بلا وجہ کی رسموں یعنی باتوں سے بچنے اور اعتدال میں رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام شادی بیاہ میں سادگی کی ترغیب دیتا ہے۔ چند افراد کو جمع کیا جائے اور مسنون خطبہ پڑھا جائے، اور قبول و حجاب کے بعد مرد و عورت کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو، مسجد میں نکاح کرو اور سادگی کے ساتھ کرو۔ کتنا سادہ اور آسان طریقہ بتایا ہے۔ اسلامی نکاح میں نہ جہیز، نہ بارات، نہ رسمیں، نہ رواج، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ نکاح کے مقاصد چونکہ عفت اور پاک دامنی اور امن امان اور راحت و سکون کا حصول اور بدکاری اور فتنہ فساد کے راستے پر مد لگانا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے شریعت اسلامیہ کے نکاح کو اتنا آسان بنا دیا کہ اس سے زیادہ آسان دوسرا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ صرف دو گواہوں کی موجودگی میں حجاب و قبول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے خود ہی نکاح و شادی کو مشکل بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں اور بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔